ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون نہایت قابل احترام قابل عزت سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق بھی ہے جس ہستی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی پہچان کروائی جائے اور ہر شریعت جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہو ہر پیغمبر کو اس شریعت کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی اشاعت کے لیے زندگی کے ہر لمحے کو وقف کیا، وہاں اپنی تربیت سے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تیار کیا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی پیروی کے مطابق بنائی تھی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں سن لو، اگر تم ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا لے کر آؤ گے تو تمہاری ہدایت کو قبول کیا جائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ایمان لانے سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان لانے سے انکار کرو گے، منہ پھیر لو گے، تو تمہاری زندگی تزلزل اور مشکلات کے اندر گزر جائے گی۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرمایا ایک طرف ایک مسلمان ساری زندگی کے اندر کمائی کر کے محنت کر کے احد پہاڑ جتنا سونا کما کر اللہ کے رستے کے اندر سارے کا سارا وقف کر دے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے اندر تھے، ان کا ایک مٹھ جو کہ اللہ کے رستے میں دے دینا اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، اگر کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے 950 سال، تو انہوں نے صرف تبلیغ کے اندر گزاری ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے اندر گزاری ہے، اس سے زیادہ عمر تھی ان کی۔ ساری کی ساری عمر کسی انسان کو دی جائے اور ساری کی ساری وہ زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، النجوم امنة للسماء فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا يُدْعَوْ بِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے جو ستارے ہوتے ہیں نا، یہ آسمان کے لیے مشفق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ آسمان کے اوپر کوئی کسی قسم کی آندھی نہیں آنے والی، بارش نہیں آنے والی۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا يُدْعَوْ بِهِ، جب یہ ستارے چھپ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو آسمان سے پھر بارش اترتی ہے، یہ آندھی چلتی ہے تو اس وقت چلتی ہے جس وقت یہ ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُدْعَوْ بِهِ۔ فرمایا اسی طرح میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشفق ہوں، ان کا مہربان ہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وہ مشقتیں آئیں گی، وہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی جو اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھ چکی ہیں۔ اور فرمایا، وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي
اتا امتی ما یدعو بہ. فرمائی اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میری امت کے لوگوں پر مشفق ہیں، مہربان ہیں، اور ان پر مشفق بنے ہوئے ہیں. جب صحابہ کرام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں پر مشکلاتیں آنے شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں آنے شروع ہو جائیں گی. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں، کفار کے متعلق بہت سخت صحابہ کرام، رحماء بینہم، اگر ان کا آپس میں رہن سہن کی بات آتی ہے تو بہت مشفق ہیں اور رحم دل ہیں. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آج بھی روئے زمین پر لوگ ان مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں جنگیں ہوئیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار کی لاشوں کو بچھا دیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا. وہ صحابہ کرام کا کس قدر جذب شہادت تھا. اصل میں اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ ایمان چیز تھی جو ان صحابہ کرام کو ابارتی تھی اور وہ جنگ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کیا بات کی جائے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، ایک ہی کلمہ آتا تھا، احد احد. جب یہ کلمہ بولتے امیہ بن خلف کو آگ لگ جاتی، گھر والوں کو آگ لگ جاتی، کفار کو آگ لگ جاتی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمی کے موسم میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، دھوپ کے اندر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر. کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنہوں نے زندگی کے اندر ایک ہی کلمہ سیکھا تھا، احد احد. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امیہ مدینہ کے نوجوانوں کو حکم دیا کرتا، گنڈوں کی ہاتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا کرتا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر پھندا ڈالا جاتا، رسی ڈال کر ان کو مدینہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کیا، ان پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشکلات کے اندر ہے، کفار طرح طرح کی مشکلات دے رہے ہیں، تکلیفات سے ہمکنار کر رہے ہیں. فرمایا اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ تعالی نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی ہے. اور پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفات کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ توڑ دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیفات سے نوازا گیا، اس قدر ان کو تکلیفات سے نوازا گیا،
2 اونٹوں کو لیا گیا، ان کو خلاف سمت پر چلا کر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے 2 ٹوٹے کر دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ دار ارقم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ کے اندر جب قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کو بڑی خاموشی کے ساتھ اور چھپتے چھپتے زیادہ کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن چھپ کر کیا کرتے تھے۔ کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم؟ سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھر خدمت کیا کرتے ہیں، کہیں مسواک کا بندوبست، کہیں پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سل کیا چاہتے ہو؟ سوال کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں عطا کریں گے۔ ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مال و دولت کی فرمائش نہیں کی، انہیں نے خواہش کی ہے تو جنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا رفاقت چاہتا ہوں، مجھے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں جنت کے اندر جائیں، لیکن اللہ رب العزت ساتھ میرا آپ کو عطا کر دیں، آپ کا ساتھ مجھے عطا کر دیں۔ تو سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَعَيْنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ کی عبادت کے اندر زندگی بسر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشن کیا تھا۔ معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو ملا، میں نے ان سے ملاقات کی، آخر میں نے سوال کیا معدان بن طلحہ سے، مجھے اس طرح کا عمل بتاؤ جو بہت ہی خوبصورت ہو، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو سیدنا معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، عبادت کرو اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ، آپ اللہ کے ہاں وہ عمل کر رہے ہوں گے جو اللہ کے ہاں سب سے خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشن کیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق گزارا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کی تمنا کی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال کے اندر اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، جس نے کسی کی اقتداء کرنی ہو، پیروی کرنی ہو، کسی کے پیچھے چلنا ہو، تو وہ ان صحابہ کرام کی پیروی کیا کرے جو فوت ہو چکے ہیں۔ فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خیر الامہ، وہ صحابہ کرام جو اس دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اولین ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی پیروی کرو۔ وَأَعْمَقَهُمْ عِلْمًا، جو علم کے اعتبار سے بہت ہی گہرے ہیں، جن کو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، وہ صحابہ کرام۔ وَأَقَلُّ مُكَلِّفًا، جو سب سے زیادہ مکلف ہیں، تکلیف کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے، کم ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اختارهم اللہ لوزراء نبیہ ونقل دینہ، جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کا وزراء بنا لیا ہے اور چنا ہے، اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو دین کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم كانوا علی الہدی المستقیم، جن کی زندگی ہدایت پر ہے، مستقیم پر ہے، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب عبد الرحمن بن عوف آئے تو انصار کے وہ صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مالدار بنا دیا تھا، مال و دولت سے انبار لگا دیتے۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا عبد الرحمن بن عوف، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال مجھے عطا کیا ہے، انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن سارا مال ان میں سے آدھا مال میں اللہ کے راستے کے لیے تمہیں وقف کر دیتا ہوں اور آدھا مال میں خود رکھ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جو چیز عطا کی ہے ان میں سے ہاف تمہاری ہوگی، آدھی میری ہوگی، آدھی تمہیں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیویاں دی ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم رکھ لو، ایک کی میں شادی رکھتا ہوں۔ وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی فکر نہیں کی، کسی کی فکر نہیں کی، اگر فکر کی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضامندی کی فکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بھوک لگی ہے، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ منگوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے پیغام بھیجا اور جواب ملا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے، صرف پانی موجود ہے۔ کس ہستی کے گھر کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دنیا کے اوپر سب سے زیادہ اعلیٰ ہستی ہے، اس ہستی کے گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ اور کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، جواب ملا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے اندر اعلان فرمایا اور کہا، کون ہے جو آج میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے؟ تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کو گھر لے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ انصاری کے گھر کے اندر پہنچے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ کہتی ہیں تھوڑا سا کھانا پڑا ہے لیکن بچوں نے کھانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آج ان کو کھانا کھلا دو، بچوں کی باری آئے گی تو ان کو بھوکا سلا دینا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تیاریاں شروع کی، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورت عمل کیا۔ بیوی کو سمجھایا کہ جب کھانا شروع ہو جائے، رات کا وقت ہے، یہ دیوا جل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو بند کر دینا، ٹھیک کرنے کے بہانے سے بند کر دینا۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تو نہیں کھایا لیکن کھانا کھانے کا بہانہ کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو سارے کا سارا کھانا کھلا دیا جائے، خود بھی بھوکے رہے، بیوی کو بھی بھوکا رکھا اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے عطا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ضحک فلان و فلانۃ، اللہ تعالیٰ نے ام سلیم اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کام پر مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی یہ نشانی ہے، اپنے نفس کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے نفس کو اس قدر خود خیال نہیں کرتے جتنا خیال ان کے دلوں کے اندر دوسروں کا آتا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی ایک ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، اور اس لیے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، کھانا کھلایا کرو، دعوت کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جب وہ دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور دعوت قبول کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات چیز اس طرح کی پکی ہوئی ہوتی ہے جو انسان کھاتا نہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ دعوت پر اس جگہ پہنچے، کھانا نہ بھی کھائے گا اس کی دعوت قبول ہو جائے گی۔ آج اس وجہ سے بھی رشتہ داریوں کے اندر تراڑ آتا ہے اور رشتہ داریوں کو توڑا جاتا ہے کہ فلاں ہماری دعوت پر آتا نہیں، اگر آ بھی جائے تو فلاں کھانا نہیں کھاتا۔ لیکن حق یہ ہے جو انسان دوسرے بھائی کے گھر کے اندر پہنچ گیا ہے اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو یہ اپنی زندگی کا محور بنایا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو سال بھر کا راشن تقسیم کرنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 2 کروڑ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زندگی کے اندر 3 باتیں ہمیشہ رکھی تھی۔
فرماتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، اور اس تجارت کی وجہ سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تیسرا فرمایا اس تجارت کی وجہ سے آج تک میں نے نماز با جماعت چھوڑی ہی نہیں۔ وہ صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نہ ہوں، میں مسجد نہیں پہنچ سکتا، کیا میں نماز گھر کے اندر پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم، جی ہاں آواز تو آتی ہے اذان کی۔ کہا ارجعوا الی المسجد، پھر مسجد میں آؤ اور نماز ادا کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریع البصر شاسع الدار، نبینا تو ہوں لیکن گھر بھی بہت دور ہے، گھر بہت دور ہے، کیسے آؤں گا؟ فرمایا اتسمع النداء، کہ اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ قال حی الی المسجد، پھر مسجد میں اور نماز ادا کرو۔ پھر آ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بین مسجدی و بیتی نخلا و شجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا گھر ہے نا اور مسجد کے درمیان اس طرح کے انجان راستے ہیں، جنگلات سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتسمع النداء، کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز تو آتی ہے۔ قال حی الی المسجد، پھر مسجد آنا پڑے گا، مسجد میں نماز ادا کرو۔ چوتھی مرتبہ پھر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما المدینۃ ذریع البصر شاسع الدار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اور مسجد کے درمیان ان راستوں کے اندر اس طرح کے پرندے آتے ہیں، جرندے آتے ہیں، موذی جانور آتے ہیں، کسی نے کھا لیا تو کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت دے دیں کہ میں مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ قال لا، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنی، حی الی المسجد، مسجد میں اور نماز ادا کرو۔ پھر آتے ہیں چھٹی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریع البصر شاسع الدار ورکع عظمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں نے جواب دے دیا ہے، چل نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہا حی الی المسجد، پھر بھی مسجد ہی آنا ہے اور نماز ادا کرنی۔ آج کے رواج کیا ہے؟ اللہ نے سہولیات ادا کی ہیں، نہ کوئی پرندہ اتنا موذی ہوتا ہے، نہ کوئی درندہ انسان کو ٹکرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں جیسی نعمت چھینی ہے، نہ ہی گھر دور ہے، نہ ہی ہڈیوں نے جواب دیا ہے۔ اللہ نے طرح طرح کی گاڑیاں عطا کر دی ہیں، انسان آ سکتا ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائی، انسان کی جب 7 سال کی عمر ہو جائے اور اس کے بعد اگر انسان کی 100 سال تک بھی زندگی ہے نا، 100 سال تک بھی اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی کسی بھی قسم کی اندر چھوٹ نہیں انسان کو ملتی۔ نماز پڑھنی ہے تو فرض پڑھنی ہے، مسجد کے اندر پڑھنی ہے، نوافل کی باری آتی ہے، نوافل انسان گھر کے اندر پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرض پڑھنی ہے تو مسجد کے اندر۔ وہ صحابہ کرام نے ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ کی قرب کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا ہے؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح کے القاب سے یاد کیا ہے تو صحابہ کرام کو یاد کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں،
حدیث سنتا ہوں لیکن کچھ وقت کے بعد حدیث بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کپڑا بچھایا جائے، کپڑا بچھایا گیا۔ آپ نے 7 مرتبہ چلو بھرے اور اس کپڑے کے اندر ڈال دیے۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے کس چیز کے چلو بھرے اور کپڑے کے اندر ڈالے، یا خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے اندر 7 چلو بھرے اور اس کے اندر ڈالے۔ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا۔ میں نے کپڑا اکٹھا کیا، اس کو فولڈ کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ساری زندگی کے اندر ایک بھی حدیث دوبارہ بولی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے والے صحابہ کرام، اگر ولو عمر عمر ایک بندے کو عمر نوح علیہ السلام کی عطا کی گئے، 1000 سال ان کی عمر تھی، 1000 سے بھی زیادہ تھی، کئی محدثین نے 1000 لکھی ہے، کئی نے ان سے زیادہ لکھی ہیں۔ 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ اور ارشاد کے اندر گزاری ہے۔ اتنی عمر بھی کسی انسان کو دے دی جائے اور ساری عمر عبادت اور ریاضت کے اندر اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے انسان گزار دے، پھر بھی ایک انسان ساری زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر گزارنے کے باوجود بھی صحابہ کرام کے ایک بھی لمحے کی ملاقات کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت اصحابی فدخل الجنہ، جس نے مجھے اسلام کی حالت میں پایا ہے، مجھے دیکھا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جس انسان نے میرے صحابی کو دیکھا ہے، حالت اسلام میں دیکھا ہے، وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، یہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان۔ اس لیے تو اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کافر لوگوں سے کہا جاتا تھا آمینو کما آمن الناس، آجو ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے، تو وہ آگے سے کیا کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کے آئے جس طرح بے وقوف لے کے آئے ایمان۔ گویا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ جو صحابہ کرام ہے یہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آتے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں ایمان کا کیا فائدہ ہے، ایمان کی دولت کسے کہتے ہیں۔ جب ایمان کی دولت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان دوبارہ سینے سے باہر نہیں آتا۔ یہ ایمان وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو ملتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ملتا ہے، حدیث کو پڑھنے کے بعد ملتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے بعد ایمان ملتا ہے۔ اور جب ایمان ملتا ہے انسان کی دلی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہے، ہر طرح کا انسان کی خرافات بھی دور ہو جاتی ہے، انسان کی آنے والی پریشانیاں مصیبتیں بھی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن فرمایا تھا یا قرۂ کرام، اے قاریوں کی جماعت، قاری قرآن، قرآن کو یاد کرنے والے، قاری قرآن، قرآن کو سینہ سے لگانے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو ٹائم دینے والے، اے حافظوں کی جماعت جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، تہجد نہ چھوڑیے گا،
تہجد ضرور ادا کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن میں نے کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں کی۔ ایک عمل ہو، عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہو۔ اللہ کے ہاں محبوب عمل وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دوم علیہ، جس عمل پر ہمیشہ کی جائے، ہمیشہ کیا جائے۔ انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتا ہے یہ عمل چھوٹا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسجد سے تنکا اٹھانا چھوٹا سا عمل ہے، پانی پلانا چھوٹا سا عمل ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، فکر نہیں کرتے، غور و فکر کی انتہا کو نہیں پہنچتے، اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی عمل روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے اور روزانہ کیا جائے تو یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا عمل بن جاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کھجور صدقہ کرتا ہے، قیامت والے دن دیکھے گا تو وہ پہاڑ بن جائے گی، پوچھے گا اللہ میں نے تو اتنا صدقہ نہیں کیا، میرے پاس اتنا مال نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، دنیا کے اندر فراوانیاں نہیں تھی، اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا خلوص ہے، تم نے میری رضا کے لیے جو دنیا کے اندر چھوٹا سا عمل کیا، آج اللہ نے اس کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بنا دیا ہے۔ انسان خوش ہو جائے گا اور خوشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ان عملوں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، ان اعمال کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے جو اعمال اللہ کے غضب کا مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچائے اور ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مرتے وقت اللہ تعالی کلمہ جیسا پاک دعا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے آخری لمحے میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔